اصولی طور پر یہ بات 100% درست ہے کہ کسی کے چہرے پر ملک دشمنی یا غداری کی کالک تھوپنا انتہا درجے کی زیادتی بلکہ ظلم ہے۔ اس دلیل کو بھی جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ خود عمران خان کس کس کو گلا پھاڑ پھاڑ کر میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے اور کس کس طرح سیاسی حریفوں پر بغاوت اور غداری کے مقدمے بنواتے رہے۔ خود مجھ پر بننے والے کرایہ داری کیس کو تو ایک نظیر کی شکل حاصل ہو چکی ہے، لیکن کرایہ داری کے علاوہ مجھ پر اکتوبر 2020 میں بغاوت اور غداری کا ایک مقدمہ بھی قائم ہوا تھا۔ کوئی 1.5 درجن اور مسلم لیگی بھی FIR کا حصہ بنائے گئے تھے۔ جرم یہ تھا کہ ہم نے بیرون ملک بیٹھے نواز شریف نامی ایک اور غدار کی ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر سنی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود ٹھوس شواہد کے بغیر خان صاحب کے قرض کی ادائیگی ان کی ٹکسال میں ڈھلے سکوں میں نہیں کی جا سکتی۔ جاذوب کش مبصرین قرار دیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو حسین شہید سہروردی، محترمہ فاطمہ جناح، خان عبدالغفار خان، GM سید، غوث بخش بزنجو، ولی خان، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، اجمل خٹک، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ یہ محض چند نام ہیں جو یاد آ رہے ہیں، ورنہ یہ فہرست بہت طویل ہے۔ خان صاحب کے ساتھ 1% بھی وہ کچھ نہیں ہو رہا جو عہد رفتہ کے غداروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن کیا ان غداروں میں سے بھی کسی نے وہی کچھ کیا جو خان صاحب نے اقتدار سے باہر اور اقتدار کے اندر رہتے ہوئے کیا اور اب تک کر رہے ہیں؟ خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان کو غدار اعظم کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ وہ سامراج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ آزادی کے ہر اول دستے میں تھے۔ پاکستان بننے سے قبل 14.5 برس انگریز کی قید میں رہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے 2 ٹوک موقف جو بھی وہ تھا کہ باعث 24 برس زندانوں میں رہے۔ 1948 میں پہلی گرفتاری ہوئی تو ان کی جماعت خدائی خدمتگار نے 12 اگست 1948 کو ایک قصبے بابڑا میں احتجاجی جلسہ کیا۔ پولیس نے شدید فائرنگ کی۔ مصدقہ اعداد و شمار جانے کیا ہیں، لیکن خدائی خدمتگاروں کے مطابق 600 سے زائد افراد لقمۂ اجل ہو گئے۔ خان عبدالقیوم خان نے جوابی جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلحہ ختم نہ ہو جاتا تو ایک بھی شخص بچ کر نہ جاتا۔ یہ غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ پورا صوبہ اشتعال کی آگ میں دھڑ دھڑ جلنے لگا، لیکن زندہ سے غدار اعظم نے پیغام جاری کیا کہ میرا فلسفہ سیاست عدم تشدد ہے، خبردار کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ بفرے ہوئے پشتون خون کے گھونٹ پیتے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے۔ باچا خان نے مجموعی طور پر 39 سال قید کاٹی، نہ سہولیات مانگی، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ترلے کیے، نہ اپنے عشاق کو کسی 9 مئی پر اکسایا، نہ عالمی طاقتوں کو پاکستان کی رگے جاں دبوچنے کی ترغیب دی۔ اسی غدار اعظم کے بیٹے جو خود بھی غدار تھا، خان عبدالولی خان نے قومی یکجہتی کا تاثر دینے کے لیے متحدہ جمہوری محاذ کے پرچم تلے 23 مارچ 1973 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کیا۔ ہزاروں پشتون جلسے میں شرکت کے لیے آئے۔ مورچہ بند نشانچیوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ ولی خان درجن بھر لاشیں اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اس نے گھر گھر جا کر رد عمل کا رستہ روکا اور فتنہ و فساد کی آگ نہ بھڑکنے دی۔ غداروں کی صف اول میں شامل ایک سرکردہ نام GM سید کا بھی ہے، جس نے سندھ کی بمبئی سے علیحدگی اور پاکستان میں شمولیت کے لیے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کی انقلابی دانش اور سندھو دیش کے تصور سے اختلاف کرنے والوں کی کمی نہ تھی، لیکن وہ جو بھی تھا کھلی کتاب تھا۔ بغیر کسی مقدمے، بغیر کسی عدالتی فیصلے 30 سال قید میں رہا۔ اس دن بھی قید میں تھا جس دن 91 برس کی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوا۔ کالم کی تنگ دامانی اجازت دیتی تو میں عہد رفتہ کے جید غداروں کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف جیسے غداران وطن کی غداریوں کی داستان بھی بیان کرتا، جن کی روحیں اور جسم چھلنی کر دیے گئے، لیکن نہ انہوں نے پلٹ کر تیر برسانے والی کمین گاہوں کی طرف کوئی کنکر پھینکا، نہ یہ کہا کہ ہم نہیں تو بھلے پاکستان پر ایٹم بم گر جائے۔ ایک نیم غدار آصف علی زرداری کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا، جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر عوامی جذبات کا آتش فشاں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ماضی کے سارے غدار بہت برے سہی، لیکن سہروردی سے نواز شریف تک کسی غدار نے بھی محض اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کے لیے خفیہ دستاویز سائفر سے کھیلنے اور پاکستان کے خارجہ تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے پاکستان کو دیوالیہ پن کے گڑھے میں دھکیلنے کے لیے عالمی اداروں کو خط نہیں لکھے۔ کسی نے لابنگ فرمز کے ذریعے امریکی کانگریس، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے پاکستان مخالف قراردادیں منظور نہیں کرائیں۔ کسی نے آرمی چیف کی تقرری کو کوچہ و بازار کا موضوع نہیں بنایا۔
کسی نے اس مقصد کے لیے اسلام آباد پر لشکر کشی نہیں کی، کسی نے مسلح افواج میں بغاوت ابھارنے کی سازش نہیں کی، کسی نے 9 مئی جیسی غارت گری کا تصور تک نہیں کیا، کسی نے اپنے سرکش حواریوں کے ذریعے چند گھنٹوں کے اندر 200 سے زائد دفاعی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، کسی نے GHQ پر یلغار نہیں کی، کسی نے کور کمانڈرز کے گھر نہیں جلائے، کسی نے فضائیہ کے اڈوں میں گھس کر طیارے نظر آتش نہیں کیے، کسی نے شہداء کے مقدس مزاروں کے بخیے نہیں ادھیڑے، کسی نے مسلح افواج کے خلاف بھارتی سوچ سے بھی کہیں زیادہ مکروہ پروپیگنڈے کا باضابطہ نظام وضع نہیں کیا، کسی نے امریکہ اور کینیڈا میں پاکستان کے چہرے پر کالک کاری کے مراکز قائم نہیں کیا، اور کسی کے جانصاروں نے کبھی اس نوا کا جملہ نہیں کہا کہ خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ جھاڑو پھیر مبصرین سے صرف اتنی دست بستہ گزارش ہے کہ غداروں کی صف میں خان صاحب کے منفرد، ممتاز اور جداگانہ مقام کو عمومیت کی جاذوب کشی میں لپیٹ کر ناانصافی نہ کریں۔ تہمتیں بیجا ہی صحیح جو ان گنت دوسری شخصیات پر بھی لگتی رہیں، لیکن خان صاحب کو گئے گزرے زمانوں کے گئے گزرے غداروں جیسا قرار دینا بھی ان کے بلند قد کاٹ کی کھلی توہین ہے۔